بزرگوں کی بتائی ہوئی راز کی باتیں۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ روزانہ الگ الگ پرفیومز استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور پیسٹ مکس کر کے لگائیں تو جلن نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوتا۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔ کچی گاجر کھانا اور اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو اس پر سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں، آبلے نہیں پڑیں گے۔ اگر ٹکے والی جگہ پر درد ہو تو برف کی ٹکور کریں۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ رات کے وقت زیادہ دیر موبائل استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائیں گے۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ کچی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ پودے کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ صبح نیم گرم پانی پینے والے کو 70 سال تک بڑھاپا نہیں گر سکتا۔ شلجم قبض دور کرنے میں مفید ہے۔ سونف کو سکھانے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جس گھر کے لوگ مشری اور منقہ کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بہارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چیزیں کھیرا، گوبھی، اجوائن، ٹماٹر اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہرتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس دور ہو جائے گی۔ صبح کے وقت چٹپٹی چیزیں کھانے سے گریز کرنے، ورنہ بیماریاں تمہیں جلد ہی گھیر لیں گی۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ رہی ہو تو سونف کھائیں یا اس کا رس پئیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی بھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔
اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ استعمال کریں۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں صورتیں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر آپ بر وقت سونا چاہتے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال بند کر دیں۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کم کھاتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہتے۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کم کھاتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہتے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی نہیں لیتے۔ البتہ اگر آپ ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کرتے ہیں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، وہ گھر کے تمام افراد یا کوئی ایک فرد 90 دفعہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا عظیم یا ودود پڑھے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور سب پیار سے رہنے لگیں گے۔ سوکھی روٹی کو رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ چہرے پر زیادہ مشکل رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے پیس کر چہرے پر روزانہ لگائیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اس گول دودھ میں ڈال کر پیو۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی عمر رک جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آئے گی۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو۔ 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو قابو میں کرنا چاہتے ہو تو عورت کی تعریف کرنا کبھی مت بھولو۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روزانہ دہی میں سرکہ ملا کر چہرہ دھونے سے چہرے پر چمک آئے گی۔ اولاد کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال نہ ملے تو وہ حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سفید تل کا سفوف بھینس کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اس کو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کے پتے پانی میں ڈال کر ابال کر پینے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ جسم سے اگر بدبو نہیں جاتی تو پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہائیں۔ اپنی بیوی کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ پینا چاہیے۔ ہلدی زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک بڑھاتا ہے۔ دوسروں کا استعمال شدہ کنگھا اور کنگھی استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے کو اس کا اثر ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بنے گا۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بچوں کے سامنے بازاری اشیاء نہ کھائیں۔ بچے آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتے ہیں، بچوں کو ضدی مت بنائیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل مسل دیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ فائدہ مند ہے۔ روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کے درد کے دوران سر کا درد اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر بزرگ فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، جو کہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔